مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے، جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس کے لیے ہے کہ جو اس کو سمجھے، سمجھ کر پڑھے۔ اب تو اتنا مشکل نہیں ہے، آج سے تقریباً 300 سال پہلے شاہ عبدالعزیز جو محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے اردو ترجمہ اس کا کر دیا تھا، اور اس سے پہلے فارسی ترجمہ ان کے والد صاحب نے کیا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب نے۔ تو اردو ترجمہ ہی اگر بندہ پڑھ لے اس کا، تو انسان کو بے شمار کنسیپٹس انسان کے کلیئر ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں۔ قرآن کریم کے اندر تو بالکل یہ چیز، مطلب بے شمار عقیدے، سارے کا سارا عقیدہ ہی ہمارا جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ حیات، موت، نفع، نقصان، عزت، ذلت، کامیابی، ناکامی، جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کی ذات دینے والی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جب کسی مردے کو وہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے قم بِإِذْنِی، یعنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اب اس قسم کے جب لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو علامہ بھی کہتے ہیں اور بہت بڑے عالم بھی بنتے ہیں، وہ جب اس قسم کی پھر قصے بیان کریں گے پبلک کے اندر کہ غوث پاک نے کیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے جب یہ غوث پاک کہتے ہیں، تو انہوں نے مرغی کھا کے تو اس کی ہڈیاں علیحدہ کر کے اور کہا کہ قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے، یعنی کہ تو کھڑی ہو جا، تو وہ دوبارہ مرغی بن گئی۔ تو یہ ایک کلیئر کانفلکٹ ہے ود دا ٹیچنگز آف قرآن۔ تو یہ پھر جب اس قسم کے ایک دینی شخصیت یا دینی حلیہ رکھ کر اس طرح اگر آپ بات کریں گے، تو پھر ایک پبلک ظاہر گمراہ ہوگی۔ یعنی کہ جو کام اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے نہیں کرایا، انبیاء کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، اور خاص طور پر مسلمان کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے تو اسوہ ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو جب ہم قرآن سے زندگی بنائیں گے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز اور ان کی زندگی پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اس سے زندگی نہیں بنائیں گے، تو پھر اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کلیئر کٹ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، یعنی میرے نبی کا اتباع کرو، تو اللہ پاک تم لوگوں سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو میرا آج کا بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آخری سٹیج میں پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کسی مستند مختلف مدارس کے اندر مساجد میں درس قرآن وغیرہ بعض اوقات ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کے سنیں۔ تو جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کانسیپٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں گے۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہو کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہی تب ہوتی ہے کہ جب انسان قرآن کو سمجھے نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر کسی اس طرح بندے سے کوئی ایسی باتیں انسان سن لیتا ہے
تو پھر وہ عقیدہ جو خدا کی ذات پر ہونا چاہیے وہ عقیدہ پھر ہمارا بننا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے برگزیدہ لوگوں پر، اللہ کے ولیوں پر، بعض اوقات اللہ کے نبیوں پر، یعنی اللہ کا کوئی بھی اللہ کے علاوہ مخلوق ہے اس کے اوپر ہمارا عقیدہ بن جائے گا۔ بہت سے غیر جو غیر اسلام کے علاوہ مذاہب کے لوگ ہیں ان کا عقیدہ مختلف قسم کی مخلوقات کے پر بنا ہوا ہے، تو مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ بھی پھر بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان جو ہے اپنے عقیدے کو صحیح رکھے، صحیح رکھنے کے لیے صحیح ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ماحول صحیح نہیں ہوگا تو پھر بندے کے لیے جو ہے نا اس قسم کے عجیب و غریب مخلوقات سے سابقہ انسان کا پڑتا ہے تو پھر انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ انسان جو ہے وہ ہدایت سے بھی دور ہے، اور انسان جو ہے گمراہی کی گہرائیوں کے اندر یہ انسان چلا جاتا ہے۔